میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تعارف۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ ایک روایت میں ہے آپ رضی اللہ عنہ 39 مردوں کے بعد خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے چھٹے سال میں ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تخت خلافت پر رونق افروز رہ کر جانشینی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تمام تر ذمہ داریوں کو بطریق احسن سر انجام دیا۔ نماز فجر میں ایک بدبخت ابو لؤلؤ فیروز نامی کافر نے آپ رضی اللہ عنہ پر خنجر سے وار کیا اور آپ رضی اللہ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن شرف شہادت سے مشرف ہو گئے۔ بوقت شہادت عمر مبارک 63 برس تھی۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روزہ مبارکہ کے اندر یکم محرم الحرام 24 ہجری اتوار کے دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو انور میں مدفون ہوئے، جو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پہلو پاک میں آرام فرما ہیں۔ قرب خاص اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دنیاوی حیات میں بھی اور بعد ممات بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا قرب خاص عطا کیا گیا۔ چنانچہ عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تار تجلی کمر کی ہے۔ کسی اور محبت والے نے کہا ہے، حیاتی میں تو تھے ہی خدمت محبوب خالق میں، مزار اب ہے قریب مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب کرامات اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عاشق اکبر اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے افضل ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ صاحب الکرامات اور جامع الفضائل والکمالات ہیں۔ رب کائنات نے آپ رضی اللہ عنہ کو دیگر خصوصیات کے ساتھ ساتھ بہت سی کرامات کا تاج فضیلت دے کر دوسروں سے ممتاز فرما دیا۔ کرامت حق ہے، زمانہ نبوت سے آج تک کبھی بھی اس مسئلے میں اہل حق کے درمیان اختلاف نہیں ہوا۔ سبھی کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام کی کرامت حق ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دریائے نیل کے نام خط دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 192 صفحات پر مشتمل کتاب سوانح کربلا صفحہ 56 تا 57 پر حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں،
جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے عرض کی، اے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں رہتا۔ انہوں نے استفسار فرمایا، کیا؟ کہا، ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس اور نفیس زیور سے سجا کر دریائے نیل میں ڈالتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسلام پرانی واہیات رسموں کو مٹاتا ہے۔ بس وہ رسم موقوف رکھی، یعنی روک دی گئی، اور دریا کی روانی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا قصد یعنی ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا، تم نے ٹھیک کیا، بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے۔ میرے اس خط میں ایک رقعہ ہے، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس جب امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا اور انہوں نے وہ رقعہ اس خط میں سے نکالا تو اس میں لکھا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ پاک نے جاری فرمایا تو میں واحد قہار عز و جل سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ رقعہ دریائے نیل میں ڈالا۔ ایک رات میں 16 گز پانی بڑھ گیا اور یہ رسم مصر سے بالکل موقوف یعنی ختم ہو گئی۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے معلوم ہوا کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حکمرانی کا پرچم دریاؤں کے پانیوں پر بھی لہرا رہا تھا، اور دریاؤں کی روانی بھی آپ رضی اللہ عنہ کی نافرمانی نہیں کرتی تھی۔ نگاہ نبوت سے فیض و برکت یافتہ، بارگاہ رسالت سے تعلیم و تربیت یافتہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حسن ایمان کی برکات تھی۔ رب کائنات نے اہل مصر کو اس بری رسم سے نجات عطا فرمائی۔ ہم نے تقصیر کی عادت کر لی، آپ اپنے پہ قیامت کر لی، میں چلا ہی تھا مجھے روک لیا، میرے اللہ نے رحمت کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر والے سے گفتگو۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک بار ایک صالح یعنی نیک پرہیزگار نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے فلاں، اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان، بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے؟ اس صالح یعنی باعمل نوجوان نے قبر کے اندر سے آپ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر پکارا اور بآواز بلند 2 مرتبہ جواب دیا، میرے رب نے یہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ایک شخص ڈھونڈ رہا تھا۔ کسی نے بتایا کہ کہیں آبادی کے باہر سو رہے ہوں گے۔ وہ شخص آبادی کے باہر نکل کر آپ کو تلاش کرنے لگا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں پایا کہ آپ رضی اللہ عنہ سر کے نیچے درہ رکھے ہوئے زمین پر سو رہے تھے۔ اس نے نیام سے تلوار نکالی اور وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ غیب سے 2 شیر نمودار ہوئے اور اس کی طرف بڑھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ چیخ پڑا۔ اس کی آواز سے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیدار ہو گئے اور اس نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور آپ کے دستے حق پرست پر مسلمان ہو گیا۔ گھر والوں کو تہجد کے لیے جگاتے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد ماجد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات کو اٹھ کر نماز ادا فرماتے۔ اس کے بعد جب رات کا آخری وقت آ جاتا تو اپنے گھر والوں کو بیدار کر کے فرماتے کہ نماز پڑھو، پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہ، کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیں گے اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے۔ محبوب فاروق اعظم، فرمان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، مجھے وہ شخص محبوب یعنی پیارا ہے جو مجھے میرے عیب بتائے۔ شہد کا پیالہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں شہد کا پیالہ پیش کیا گیا۔ اسے اپنے ہاتھ پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا، اگر میں اسے پی لوں تو اس کی حلاوت یعنی لذت و مٹھاس ختم ہو جائے گی، مگر حساب باقی رہ جائے گا۔ پھر آپ نے کسی اور کو دے دیا۔ فانی دنیا کا نقصان برداشت کر لیا کرو۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس بات پر غور کیا کہ جب دنیا کا ارادہ کرتا ہوں تو آخرت کا نقصان ہوتا نظر آتا ہے، اور جب آخرت کا ارادہ کرتا ہوں تو دنیا کو نقصان محسوس ہوتا ہے، چونکہ معاملہ ہی اسی طرح کا ہے۔
لہٰذا تم آخرت کا نہیں بلکہ فانی دنیا کا نقصان برداشت کر لیا کرو۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 695 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد اول صفحہ 123 پر اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ زندگی کے ایک حسین اور لائق تقلید گوشے کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے چہرے اقدس پر بہت زیادہ رونے کی وجہ سے تو کالی لکیریں پڑ گئی تھی۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود کو عذاب سے ڈرانے کا انوکھا طریقہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بسا اوقات آگ کے قریب ہاتھ لے جاتے، پھر اپنے آپ سے سوال کرتے، اے خطاب کے بیٹے، کیا تجھ میں یہ آگ برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں نے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یا امیر المؤمنین کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ جواب دیا صدقے کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اس کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ اگر دریائے فرات کے کنارے پر بکری کا ایک بچہ بھی مر گیا تو بروز قیامت عمر سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ جہنم کو بکثرت یاد کرو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جہنم کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ اس کی گرمی نہایت سخت اور گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اس کے گرز یعنی ہتھوڑے لوہے کے ہیں جن سے مجرموں کو مارا جائے گا۔ 7 یا 9 لقمے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 7 یا 9 لقموں سے زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اونٹوں کے بدن پر تیل مل رہے تھے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صدقے کے اونٹوں کے بدن پر تیل مل رہے تھے۔ ایک شخص نے عرض کی یا امیر المؤمنین یہ کام کسی غلام سے کروا لیتے؟ جواب دیا مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے؟ جو شخص مسلمانوں کا والی ہے وہ ان کا غلام ہے۔ فاروق اعظم کا جنتی محل۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے مطابق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل قطعی جنتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا، وہاں میں نے ایک محل دیکھا، استفسار کیا یعنی پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتے نے عرض کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ میں نے چاہا کہ اندر داخل ہو کر اسے دیکھوں لیکن اے عمر رضی اللہ عنہ تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر غیرت کر سکتا ہوں؟ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، پٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ پہلے شعر کا مطلب ہے عرش اعظم کے پیدا کرنے والے پروردگار عز و جل کی قسم، جس کسی کو جو کچھ ملا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاک در سے ملا ہے، کیونکہ دونوں جہاں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی کا صدقہ تقسیم ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کی اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم گناہ گاروں کی مغفرت ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی،